اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز و محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے پارہ والمحصنات، سورۃ النساء، آیت نمبر 92۔ تو چلیے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ اور نہایت ہی آسانی کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ ہمارے سبق میں شرکت فرمائیں۔ سبق کو روزانہ ہی اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ تو چلیے ہم سبق کو شروع کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، یہ واو کے اوپر یہ حمزہ ہے، اس جگہ پہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا لِمُؤْمِنٍ۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ، نون ساکن کے بعد کاف ہے، اس جگہ پہ ادغام مع الغنہ ہوگا۔ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، مُؤْمِنًا، میم کے بعد حمزہ ہے، میم حمزہ پیش مو، یہ واو نہیں پڑھا جائے گا بلکہ حمزہ پڑھا جائے گا، تو اس جگہ پہ جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، تنوین کے بعد حمزہ ہے، اس جگہ پہ اظہار ہوگا۔ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، طا کو پر کر کے پڑھیے، خَطَأً إِلَّا خَطَأً، اور اگر اس جگہ پہ وقف نہیں کریں گے تو پھر آگے ملا کر کے پڑھا جائے گا، پھر ادغام مع الغنہ ہوگا، پھر یوں پڑھیں گے إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ، اور وقف کیا جائے گا تو پڑھا جائے گا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، مُؤْمِنًا، تنوین کے بعد خا ہے، اظہار کیجئے، مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ، تنوین کے بعد فا ہے، اس جگہ پہ اخفا کیجئے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ، یہ تنوین کے بعد میم ہے، اس جگہ پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، تنوین کے بعد واو ہے، اس جگہ پہ بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، تنوین کے بعد میم ہے، اس جگہ پہ بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، اور یہ تنوین کے بعد حمزہ ہے، اس جگہ پہ اظہار ہوگا، تو یوں پڑھیں گے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، دونوں جگہ پہ مد ہے، ایک مد، دو مد اور تین مد، اور تینوں مد منفصل ہے، یعنی حروف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، نون ساکن کے بعد یا ہے، اس جگہ پہ ادغام مع الغنہ ہوگا، أَن يَصَّدَّقُوا، قاف و پیش قو، تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیے۔ اس جگہ پہ چاہے آپ وقف کریں یا وصل کریں، دونوں ہی صورتوں میں صدقوا إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا، یہی پڑھا جائے گا۔ چلیے آگے، فَإِن كَانَ، نون ساکن کے بعد قاف ہے، اخفا کیجئے، فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، نون ساکن کے بعد قاف ہے، اس جگہ پہ بھی اخفا ہوگا، اور تنوین کے بعد عین ہے، اس جگہ پہ اظہار ہوگا۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، یہ حالت وقف میں ہے، اور اگر ملا کر کے پڑھیں یعنی حالت وصل میں تو یوں پڑھیں گے
رقبة مؤمنة وإن كان، تنوین کے بعد واو ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا حالت وصل میں، اور حالت وقف میں مؤمنہ، اس تا کو ہا سے بدل دیں گے۔ تو یہ وقف جو ہوتے ہیں یہ سب دونوں صورتوں میں الگ الگ ہوتے ہیں۔ وقف کی حالت میں مؤمنہ تا دو زیر تین ہے، لیکن وقف میں حالت میں مؤمنتن نہیں بولا جائے گا بلکہ مؤمنہ کہا جائے گا، اور اگر ملا کر کے پڑھیں گے تو اس وقت بھی تا دو زیر تین نہیں بولیں گے بلکہ تا واو دو زیر تیوں، ادغام مع الغنہ کریں گے۔ رقبۃ مؤمنۃ وإن کان، اور وقف کر دیا تو رقبۃ مؤمنہ وإن کان من قوم بینکم وبینہم میثاق فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنہ وتحریر رقبۃ مؤمنہ۔ اب یہاں سے پورا پڑھ لیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ۔ اس کو پھر سے پڑھیے۔ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ، نون ساکن کے بعد لام ہے، اس جگہ پہ ادغام بلا غنہ ہوگا، یہاں پہ ادغام کریں گے لیکن غنہ نہیں ہوگا، اور دال میں قلقلہ ہوگا، یجد، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اور حالت وقف میں اس جگہ پہ زا بنا ہوا ہے، وقف کریں گے تو متتابعین، توبۃ من اللہ، تنوین کے بعد میم ہے، ادغام مع الغنہ ہوگا، توبۃ من اللہ، اور اگر اس جگہ پہ وقف ہوگا تو ہوگا توبۃ من اللہ، وَكَانَ اللَّهُ، لام کو پر کیجئے، بولیے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، علیمن، میم الف دو زبر من، تنوین کے بعد ہا ہے، اس جگہ پہ اظہار ہوگا، علیمًا حکیما۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ
وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. پھر سے یہاں سے بولے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. آیت نمبر 93. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، نون ساکن کے بعد یا ہے، اس جگہ پہ ادغام مع الغنہ ہوگا. وَمَن يَقْتُل قاف میں قلقلہ کیجئے. وَمَن يَقْتُل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، میم حمزہ پیش، مؤمنا، تنوین کے بعد میم ہے، ادغام مع الغنہ کیجئے. مؤمنا متعمدا، میم مشدد ہے، اس جگہ پہ غنہ ہوگا. متعمدا فجزاؤہ، تنوین کے بعد فا ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا. متعمدا فجزاؤہ جہنم، نون مشدد ہے، غنہ کیجئے. جہنم خالدا فیہا، تنوین کے بعد فا ہے، اس جگہ پہ اخفا ہوگا. خالدا فیہا، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، فیہا خالدا فیہا. وغضب اللہ، با لام زبر بل، لام کھڑا زبر اللہ، ہا پہ شو، یہ لفظ اللہ کا لام پر ہوگا کیونکہ اس سے قبل با کے اوپر زبر ہے. وغضب اللہ علیہ، عین زبر آ، لام یا زبر لی، حاضر ہی، علیہ. وغضب اللہ علیہ. ولعنہ، ہا الٹا پیش ہو، ولعنہ، ہا الٹا پیش ہو کو تھوڑا سا کھینچیے. ولعنہ وَأَعَدَّ لَهُ، دال کے اوپر تشدید ہے، عین کو دال سے سختی کے ساتھ ملائیں گے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، عَذَابًا، تنوین کے بعد عین ہے، اور عین حروف حلقی میں سے ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ اظہار ہوگا. عَذَابًا عَظِيمًا. اب پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. پھر سے اس آیت کو پڑھیے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. آیت نمبر 94، یہ ہے آیت نمبر 94. چلیے اس آیت کو پڑھتے ہیں. یا ایہا الذین، لذین، زال یا زیر ذی، یا مدہ ہے، تھوڑا سا کھینچیے. یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم، آمنوا اذا ضربتم، ضرب، را با زبر رب، با میں قلقلہ کیجئے اور را کو موٹا کیجئے. اذا ضربتم، یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، فا یا زیر فی کو تھوڑا سا کھینچیں، یہ یا مدہ ہے. فی سبیل اللہ، با یا زیر بی بھی میں یا مدہ ہے، اس کو بھی تھوڑا سا کھینچیے. سبیل اللہ،
فی سبیل اللہ فتبینوا، نون واو پیش نو، فتبینوا ولا تقولوا لمن القا، لمن میم نون زبر من، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، اظہار کیجئے، لمن القا الیکم السلام، لمن القا الیکم السلام لست مؤمنا، لست مؤمنا، میم حمزہ پیش مو، اس جگہ پہ جھٹکا ہوگا، اور اس جگہ پہ جیم بنا ہوا ہے، جب آپ یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں، جب وقف کریں گے تو ہوگا لست مؤمنا، تبتغون، با میں قلقلہ کیجئے، تبتغون عرض الحیات الدنیا، عرض را کو پر کریں گے، عرض الحیات الدنیا فعند اللہ، نون ساکن کے بعد دال ہے، اس جگہ پہ اخفا کیجئے، فعند اللہ، اور اسلام کو پر کریں گے، مغانم، مغانم کثیرۃ، کثیرۃ، جب اس جگہ پہ آپ وقف کریں گے ہوگا کثیرہ، فعند اللہ مغانم کثیرہ، کذالک کنتم من قبل، کذالک کنتم من قبل، نون ساکن کے بعد تا ہے، اس جگہ پہ اخفا کریں گے، میم بے ادغام مع الغنہ ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد قاف ہے، اس جگہ پہ بھی اخفا ہوگا، اور با میں جزم بنا ہوا ہے، یہاں پہ قلقلہ کیجئے، قبلو، کذالک کنتم من قبل فمن اللہ، نون مشدد ہے، نون پہ غنہ کیجئے اور لام کو پر کیجئے، فمن اللہ علیکم، علیکم، فتبینوا، فتبینوا، نون واو پیش نو، واو مدہ ہے، اس کو تھوڑا کھینچ کر کے پڑھیں گے، فتبینوا، ان اللہ، نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، لام کو پر کر کے پڑھیے، ان اللہ کان، کان، ان اللہ کان بما تعملون خبیرن، خبیرن اس پہ جب وقف ہوگا تو ہوگا خبیرا، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اب پوری آیت کو اس طرح سے پڑھیں، یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاة الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ اس آیت کو پھر سے ایک دفعہ پڑھیے، یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام،
إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. آیت نمبر 95 اور آج کے سبق کا یہ آخر آیت ہے. لا يستوي القاعدون، دال واو پیش دو، اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے، واو مدہ ہے. لا يستوي، واو کو لام سے ملائیے. لا يستوي القاعدون من المؤمنین، واو کے اوپر جھٹکا ہوگا کیونکہ واو کے اوپر حمزہ ہے، تو میم حمزہ پیش مو. من المؤمنین غیر، را کے اوپر پیش ہے، اس کو پڑھ کر کے پڑھیں، اور یا ساکن سے قبل زبر ہے، یہ یا لین ہے. غیر اولی الضرر، را زبر را، اس کو پڑھ کیجئے، دوسری را کو باریک کیجئے. اولی الضرر والمجاہدون، دال واو پیش دو، واو مدہ ہے. والمجاہدون فی سبیل اللہ، فا یا زر فی، یا مدہ ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچیے، اور با کے بعد جو یا ہے یہ بھی یا مدہ ہے، اس کو بھی تھوڑا سا کھینچیے. فی سبیل اللہ بِأَمْوَالِهِمْ، واو الف زبر وا، الف مدہ ہے، تھوڑا کھینچیے. بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، نون ساکن کے بعد فا ہے، اس جگہ پہ اخفا کیجیے. وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، لام اور کو اس لام سے ملائیں گے، یہ لفظ اللہ کا جو لام ہے اس کو پڑھ کر کے پڑھیں گے. فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، نون ساکن کے بعد فا ہے، اخفا کیجئے. وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً، درجتن ہے، درجتن، تا دو زبر تن، درجتن. آپ اگر اس جگہ پہ وقف کریں گے تو کیا بولیں گے؟ درجہ. اور اگر وقف نہیں کرتے ہیں، آگے ملا کر کے پڑھتے ہیں تو کیا پڑھا جائے گا؟ دیکھیں واو کے اوپر تشدید نہیں ہے، لیکن چونکہ جو قاعدہ ہے کہ تنوین کے بعد واو آئے تو ادغام ہوگا، تو ادغام ہوگا تو واو پہ اپنے آپ تشدید آ جائے گا. تو اس کو اس طرح پڑھیں گے، درجتوں وکلوں، درجتوں، دیکھیے دو زبر کے بعد واو ہے، اور اس جگہ پہ بھی دیکھیے دو زبر کے بعد واو ہے. دو زبر کے بعد جب واو آتا ہے تو اس کو ادغام مع الغنہ کرتے ہیں، تو اس پہ تشدید ہوتا ہے. یہاں پہ تشدید اس وجہ سے نہیں لکھا کہ عام طور سے لوگ یہاں پہ وقف کر دیتے ہیں تو درجہ بول دیتے ہیں، تو پھر یہاں سے وکلوں. لیکن اگر آدمی ملا کر کے پڑھے گا تو عام طور سے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ اب تشدید واو پہ نہیں بنا ہوا ہے تو وہ بول دیتے ہیں درجتن وکلوں، درجتن وکلوں، تو یہ غلط ہے. درجتن یہاں پہ نہیں بولا جائے گا، بلکہ واو ہے، تنوین کے بعد جب بھی 6 حروف یا را میم لام واو اور نون، یہ 6 حروف ہیں، جب بھی آویں تو ادغام ہوتا ہے، تو اس جگہ پہ ادغام ہوگا. تو یوں بولیں گے ملانے کی حالت میں، درجتوں وکلوں وعد اللہ الحسنى. اب یہ جو ہے نون کھڑا زبر نا، حسنى، اب اس جگہ پہ آپ چاہے وقف کریں یا وصل کریں، دونوں حالتوں میں یہاں پہ حسنى ہوگا. یہ نہیں کہ یہاں پہ بھی واو آ گیا اس کے طرح تو یہاں پہ بھی آپ نے ادغام کر دیا حسنوں، نہیں، ادغام یہاں پہ نہیں ہوگا. تنوین یا نون ساکن کے بعد جب واو آئے گا تبھی ادغام ہوگا. تو اس جگہ پہ حسنى
حالت وقف میں بھی حسنا اور ملا کر کے پڑھیں گے پھر بھی حسنا. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ مجاہدین علی القاعدین. کھڑا زبر کو کھینچ کے پڑھتے ہیں اور یا مدہ ہے اسے بھی کھینچ کر کے پڑھیں گے. اجرن عظیما. اجرن را الف دو زبر رن. تنوین ہے تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین. تنوین کے بعد عین ہے تو اظہار ہوگا. جب بھی نون ساکین یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آوے تو اظہار ہوتا ہے. تو حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا عین ہا غین خا. تو یہ عین ہے تو اس جگہ پہ اظہار ہوگا. تو یہ بولیں گے اجرن عظیما. اب پوری آیت کو پڑھیے. پوری آیت اس طرح پڑھیں گے. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. پھر سے ایک دفعہ اس آیت کو پڑھیں. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پارہ والمحصنات سورۃ النساء آیت نمبر 95 آج مکمل ہوا. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جس طریقے سے آپ لوگ قرآن شریف کے اس سبق میں شرکت فرماتے ہیں اسی طریقے سے اپنے عزیزوں دوستوں تک اس سبق کو پہنچائیں، شیئر کریں تاکہ قرآن شریف کی تعلیم عام ہو اور صحیح طریقے سے تجوید کے ساتھ حروف اور مخارج کی ادائیگی کے ساتھ اور اوقاف کو سمجھتے ہوئے، یعنی کہ وقف جو ابھی میں نے یہاں پہ بتایا اس طریقے سے ہر سبق میں کچھ نہ کچھ وقف کس جگہ پہ کس طریقے سے وقف کرتے ہیں، کس جگہ کس طرح سے وصل کیا جاتا ہے، ان سب باریکیوں کو سبق میں خاص طور سے سمجھایا جاتا ہے. تو اس طریقے سے دوسرے لوگوں تک بھی یہ بات اور یہ تعلیم قرآن شریف کی تجوید کی تعلیم خاص طور سے یہ عام ہو پہنچے اور لوگ صحیح تلفظ کے ساتھ صحیح طریقے سے قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے بنیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنا خاص کرم ہم پہ اور آپ پہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے اور تمام عالم کے مسلمانوں پہ اللہ تبارک و تعالی اپنا خاص رحم و کرم اور فضل و کرم نازل فرمائے. آمین. پھر انشاءاللہ ملتے ہیں آنے والی ویڈیو میں. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.